یہ وہ کہانی ہے جو کتابوں میں کم دلوں میں زیادہ لکھی جاتی ہے، جہاں کردار بولتے نہیں عمل بولتے ہیں۔ یہ وہ سبق دیتی ہیں کہ جو خاموشی میں روتا ہے وہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ تو کیا ہے اس کہانی میں ایسا جو عرش کو ہلا دیتا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن سب اسے ابو خاموش کے نام سے جانتے تھے۔ وہ دن بھر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا رہتا، سر جھکائے، زبان خاموش، آنکھیں بند، جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ لوگ اسے بزرگ سمجھتے تھے، کچھ دیوانہ اور کچھ سادہ سا فقیر۔ وہ کبھی کسی سے مانگتا نہیں اور نہ ہی کبھی کسی کو مخاطب کرتا۔ اس کی عجیب عادت یہ تھی کہ رات ڈلتے ہی وہ مسجد سے نکل کر شہر سے باہر ایک ویران پہاڑی پر چلا جاتا تھا۔ وہاں اندھیرے میں گم ہو جاتا اور فجر سے پہلے واپس آ جاتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں کیا کرتا ہے۔ لوگوں نے یہ معمول برسوں دیکھا، مگر کسی نے جاننے کی کوشش نہ کی۔ اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ ایک دن ایک نوجوان طالب علم جو دور سے علم حاصل کرنے مدینے آیا تھا، اس شخص میں کچھ خاص دیکھنے لگا۔ وہ شخص جب مسجد میں بیٹھا ہوتا تو طالب علم محسوس کرتا کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دل کو عجیب سکون آتا ہے۔ الفاظ کے بغیر ایک خاموش نصیحت، ایک عجیب جاذبیت اس بوڑھے کے وجود سے جھلکتی تھی۔ ایک رات اس نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ ابو خاموش کا پیچھا کرے گا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، وہ چپکے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا پہنچا جہاں دور ایک بلند پتھر پر ابو خاموش کھڑے تھے۔ نوجوان نے درختوں کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ بوڑھا شخص سجدے میں گرا ہوا تھا، زمین پر روتا جا رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا جو اس کو دل کو چھو گئی۔ یا اللہ، جو مجھ پر ہنسے ان کے دلوں کو ہدایت دے، جو مجھے حقیر جانے انہیں معاف فرما، اور جو مجھے کچھ نہ سمجھے ان پر اپنی رحمت برسا۔ یا رب، میری عبادت کا صلہ مجھے نہ دے بلکہ میری خاموشی کو بولتی گواہی بنا دے۔ نوجوان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن وہ بوڑھے کے قریب گیا اور کہا، بابا جی، مجھے کچھ سکھا دیں۔ ابو خاموش نے اپنی آنکھیں کھولی، مسکرائے اور بس اتنا کہا، بیٹا، جو اللہ سے بات کرنا سیکھ جائے اسے دنیا کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ مہینوں بعد ابو خاموش مسجد کے ایک کونے میں سجدے کی حالت میں وفات پا گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ لوگ کہتے ہیں جب انہیں غسل دیا گیا تو ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ مدینے کے عالم و فقیہا سب حیران تھے کہ یہ کون تھا۔ کسی نے کہا شاید وہ کوئی بزرگ ولی تھا، کسی نے کہا خضر کا اہم راز، اور کسی نے بس اتنا کہا وہ اللہ کا چھپا ہوا بندہ تھا۔ اب وہاں اس کی قبر ہے اور لوگ رات کے وقت اس پہاڑی پر جا کر دعا کرتے ہیں، اس امید پر کہ ان کی دعائیں بھی کسی خاموش ولی کے قدموں میں مقبول ہو جائیں۔